حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث و تفسیر شیخ القرآن مفتی محمد فضل الرحمان صاحب بندیاری حضرت اللہ العالی اور جملہ ساداتی کرام مشائخ عظام علماء کرام بزرگوں نوجوانوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر گفتگو صرف اپنے مریدین خاص طور پہ اتنا دے تمام جڑے اس سوال دن نسبت رکھتے ہو انہاں واسطے کہ یاد رکھو کہ ہر جگہ تے ادارے ہیں، ساری سواشے تے ادارہ قائم ہے، ہر جگہ تے ضرورت ہوندی ہے ادارے کو چلن واسطے خدمت دی اپنے چہنی چیز بلا کے نو۔ میں ہمیشہ فاصل نال میرے کوئی شرف حاصل ہے کہ الحمدللہ نو تو چوتھا جلسہ ہے جرا میں آپ دے نال بیٹھ کے گفتگو کرے نا اور آپ دا فیضان بھی حاصل ہوندا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھے کہ اپنے دل و دماغ وچ ہمیشہ یہ چیز بلا کے نو اور اپنے بچیاں دے ذہن وچ بلا کے نو کہ جویں اساں مسجد کو اللہ دا گھر آدے ہیں نا تے وہ ہے کوئی چھوٹا مدرسہ ہے چاہے ہک کمرے دا چاہے وہ چار دیواری دا یا مسجد جتھاں اللہ دا قرآن اور حدیث نبی دا فرمان پڑھایا بنے سمجھ کے نہیں کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا گھر ہے۔ اور جیرا اللہ دے گھر کو اللہ دا گھر سمجھ کے محبت ہی کریں دے اٹ بھی لیں دے یار بھئی اللہ دا گھر ہے چلو مسجد ہی کچھ لے چھوڑے ساں ایمیل علی کر اپنے دل و دماغ کو کھول کے رکھ کہ مدرسہ کوئی بھی ہے خاص طور تے صحیح العقیدہ اہل سنت دی گل مدرسہ کوئی بھی ہے تو او کو اپنے دل و دماغ وچ رسول اللہ دا گھر گنا کرا رسول اللہ دا گھر اور جیویں تو اپنے خاندان اپنے پیٹ اپنے تمام معاملات واسطے اپنے پیٹ واسطے زندگی گزرنا ہے یعنی پیٹ کو پالن واسطے اپنے بچوں کو پالن واسطے تے او وقت گروتھ ودی ہے ایسا ہی کمرہ ہوندا ہے 10 کمرے پڑھ ویندے بچے ہی پڑھ ویندے نوکریاں لگ ویندیاں مدیاں ہی آ ویندیاں۔ یاد رکھ ایویں علی کار اگر تیرے معاشرے دے اندر تو تیرا گھر پڑھتا بہت وسیع تھی گئے اور تیرے محلے تیرے علاقے دا مدرسہ غریب تو غریب تھی گئے وہ تو اپنے گریبان ایک جھانک کہ اللہ تعالیٰ اور اس دے رسول دے گھر کو تائیں اپنے گھر کو معتبر گنے کیونکہ یاد رکھیں بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنا کوٹھی محل ہونے تے انہیں لکار بڑھاؤ نہیں اپنی استطاعت کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حصہ رکھو کیونکہ یاد رکھو یہ ہوئی تیری شفاعت کرنے والی چیزیں ہیں یہ ہوئی تیری بخشش کرنے والی چیزیں ہیں ایک اٹ دے ہوتے بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمانے والا ہے لیکن سوچ کر کئی ایسے لوگ ہیں جڑے اپنا پیو فوت تھی پوے چاچا فوت تھی پوے ماما فوت تھی پوے کوئی ماں فوت تھی پوے تو او مدرسے پورا کمرہ بڑھا رہے ہیں کہ یار سارا پیو فوت تھی گئے خدا میں کو پھریسی میں کمرہ پورا بڑھا رہے ساں جب تک قیامت تک ان کمرے چ بیٹھ کے بچہ نبی دے حدیث پڑھ سی میرے والد کو ہی نسوات پڑھ سی آج ایسا ہٹ دیونا سے تیار نہیں اپنے گربان کو جھانک اور اے دے نوٹ کر کہ تو یہ سودا کس دنال کریں دا پہ تو اللہ دنال کریں دا پہ تو یہ سودا رسول اللہ دنال کریں دا پہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دا سودا کی گھاٹج کدی نہیں ہوتا ہمیں کسان کو کرگن کے آرتی کو کرگن کے دنیا دار ملک خان چودری کرنا کوئی تو اپنا سودا کر ہو سکتے تے کو نقصان دے ونجے لیکن میرا رب نقصان دے والا نہیں بلکہ ہمیشہ ہی خدا احسان ہر احسان ہے اور اللہ تعالیٰ ہک دی ہمیشہ اللہ دے گا کیڑا دکاندار ہے تیرا کیڑا سنگی ہے تیرا تیرے دے جان نچھاور کرنے تیرا یار ہے سنگی ہے تو آدھے تیرے سے قربان کرنے سی عرشے وہ کو آگ چاہتے تو کو ہک شہرے تے گنڈہ دے وے اور تیرے جتنی محبت کرندہ ہوئے تیرے دے جان نچھاور کرندہ ہوئے تیرے عشق کرندہ ہوئے تڑپ رکھدہ ہوئے وقت بھی یاد رکھ تو ہک دے تو کو دو چلے سی ترے چلے سی چار چلے سی لیکن رب تیرے اتنی محبت کرندہ ہے رب آدھے تو میرے نام تے دے چاہ میں خدا ہو کے تے گنڈہ دے سی کہ بات یاد رکھ میں ہمیشہ ایک واقعہ سنندہ رہنا توکل دا رب دی ذات تے جس ٹائم تیرے درد ہوتے آ کھڑے نا کوئی مدرسے دا طالب علم کہ گٹو چاہیدہ ہے مدرسے واسطے دانے دا گٹو چاہیدہ ہے چھولے دا گٹو چاہیدہ ہے فلان دا گٹو چاہیدہ ہے ادارے واسطے اور تیرے گھر کی نپیا ہوئے سب تو بڑا سودا وہ ہوتا ہے اس ٹائم کو روک نال علیہ ہم سائے کو آگ کہ یار حضور دے گھر دا ایک فرد آیا کھڑے یعنی وہ مدرسے کا طالب علم آیا کھڑے ایکو میں خالی چھوڑ نہ سکتا تاوستے مہربانی کر چا میں کو ادھارا گٹو رہ چا میں او کو خالی موڑ نہ سکتا اللہ میں کو پھریسی میں تے کو والا دے
اتھا سرکس آ ونجے لکی رانی سرکس آ ونجے اتھا میلے لگ پو میں تو یاد رکھ تو سارے بیٹھے وے چاہے جوان یا بڑھے اگر گھاری پیسہ کونی وے یقین منو چاپڑے یار سنگی کون ادھار دے ہوتے پوری بوری جا کے لکی رانی سرکس دے کھود ہوتے اڑا کے آنے اور اگر دروازے تے مولوی منگڑا کھڑے تو 50 روپیہ نہیں کیونکہ تیرے گھر چ نہیں پیا سوچ کر لکی رانی سرکس میلے اور ٹھیلے وستے تو ادھار جا کے بوری دا 5000 روپیہ تے میلہ من بٹھے اور تیرے درد ہوتے آیا کھڑے قرآن پڑھن والا پڑھاون والا اور تے کو دے دین دے واسطے لے چا اللہ دے حبیب دے گھر واسطے لے چا تو آکھ میرے کو یہی کو نا سودے تے کرن دی جاتا ایو آئی کہ ہوئے نا تے جا کے لے چا نا اپنے ذات واسطے اپنی مستی واسطے اپنی چاشنی واسطے اپنی رنگینیاں اور اپنی ذات واسطے تو ادھار جا سکتے ہیں کہ رسول اللہ دے گھر واسطے ادھار نہیں جا سکتا جرے لوگ آدھن سارے وہ ہے کونا کونی تک وہ چاہ کے دے چاہ خدا کرانتے پھریسیوں میں بلا دے میں ہوں لیکن یاد ہے کہ سودا رب دے نالے تو رب کلی گھاٹا نہیں رہندا رب نہ سودا کر رات کو ٹھنڈے رات ہوئے گرمی دی رات ہوئے دنیا ستی پئی ہوئے یاد رکھوں دے نہ ریاکاری ہوں گی نہ تکیہ ہوں دے یقین منچا رب نہ سودا چکر آپ نے رب نہ بول کہ مالک تو جان دا ہے میرے کل کھامن دی اوکھے لیکن تیرے دین واسطے تیرے در واسطے تیرے گھر واسطے تیرے نا واسطے تیرے حبیب دے نا واسطے میرے کل ہائی کونا میں نال پڑوسی کو ادھار جا کے ان طالب کو واپس نہیں ملایا مالک میں تیرے نا تیرے میں سنے تو ہک دی ڈاڑے میں مالک ہوں میں تیرے کو تانگ رکھنی ہے میں کدے کو بننا حضرت محترم حضرت رابع بصری دے گھر ایک شخص ہے مہمان توکل جرے ہوئے نا جرے رب یاری عطا کر لے سنگت عطا کر لے ود حج ود میں دی رب نا ود رب تعالیٰ ان کو بڑی یاری عطا کر لے تو اللہ تعالیٰ ان کی حج کو سنتا بھی ہے حضرت محترم توکل ومن یہ خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمت اللہ دی ایک تسبیح ہے ومن یہ توکل اللہ فہو حسبہ حضرت محترم آپ نے توکل حضرت رابع بصری دا توکل اس انتہا تک پہنچ چکا ہے کہ ایک شخص آپ کے گھر مہمان بیٹھے غربت دا زمانہ ہے دروازے تے صدا آن دیئے اللہ دے ناتے کشے دے اچھا اللہ دینا حضرت محترم آپ نوکرانی کو آدم کے من کے دروازے تے روٹی دیا وہ آدھی ہے بھی مہمانی بیٹھے روٹی کو پاور میں دے دو اللہ کے نام میں مانگا ہے دے دو دے دی تھی گئی تھوڑی دیر گزر دیئے دروازے دے دستک تھی دیئے ایک جنا کھڑے ایک فقیر کھڑے چنگیر چاکے چھپی چاکے او آکے اندر رابع بصری دے کو رکھ دیں آپ گڑ دیں بقیدہ ہک ڈو ہک کو ست تک سات گڑ دیں آپ رنگینی کو بند کر چا اور جڑا فقیر دروازے دے آن کے دیتا ہے وہ کو والا دے ولانی تھی گئی تھوڑی دیر وقت گزر دیئے مہمانیوں میں بیٹھے کیا وقت فقیر کو دروازہ دستک تھی دیئے نوکرانی میں دیئے چنگیر چوی کھڑی ہے چھبی ہے روٹی گھن کے وقت رابع بصری دے کو رکھ دی آپ گڑ دیں ہک کو گھن کے 9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 آپ نے فرمایا ہونی میں کرے مہمان کو لے چاہتے باقی رکھ چاہتے مہمان کو لیتی مہمان لگا گیا تھوڑی دیر گزر دیئے نوکرانی حضرت رابع بصری دی بارگاہ عرض کریں دی کہ گستاخی معاف میں کچھ سمجھ نہیں آئی کہ ایک شخص نے آکے روٹیاں دیتی ہیں آپ نے گڑیاں 7 روٹیاں ہیں کہ تو سو بھلا دیتی ہیں وقت تھوڑی دیر بعد ایک شخص بھائی روٹیاں آن دیتی ہیں اور گڑیاں تو سدا ہے اور سدا رکھ دیتی ہیں میں کوئی معاملہ کچھ سمجھ نہیں آیا اے لالچ دا معاملہ ہے یا کچھ ہو رہی اگر رابع بصری ہے اللہ دا ولی جرا ہوئے اور ولیہ ہوئے اللہ تعالیٰ کو ایسا قرب ادا کرے دے انہی خود بھی سن دے اب وہ آگے دے نہیں کوئی لالچ نہیں بلکہ رب دا وعدہ ہے کہ میں ہک دی ڈاڑے سان تو میں ست کیوں گھنا تو رب نال کرنا سودا رب نال کرنا کہ مالک میں تیرے نام دینے دا پیا تو ایک دیدہ دے نے ایک سال میں سبر چکرے سا دوسرے سال میں سبر چکرے سا لیکن مالک میں کوئی یقین ہے تو عطا کرنے والا ہے تو دیوڑ والا ہے دنیا دارہ نال اتنی سنگت نہیں بھاگ کے اور اپنی 50 گٹو اپنے آٹھتے کو رکھا کے اپنے سودے کرے دے وے وہ تو کو کامیابی دستی ہے لیکن رب دے نا تیری تو کامیابی نہیں دستی جرا رب دے ایک دیدہ دے سا اللہ تعالیٰ وحد اللہ شریک خالق کائنات اللہ کل شان قدیر قدر مطلق ہے لیکن انسان سمجھ کہ رب دے اتنی محبت کریں دے کہ 70 ماما کل بات کی محبت کریں دے رب دے انسان تو میرے ایک قدم چاچا میں خدا ہو کے دے دو 70 قدم آسا کیڑا جرا شعار ہے تیرا سنگی دنیا دا جرا تیرا 70 قدم ڈور کیا ہوئے جنہیں اسے تو جان بھی دے دے وہ بھی تیرے 70 قدم ٹور کے نہیں آتا لیکن مالک اتنا غفور و رحیم ہے امت محمد بے انتہا محبت فرمیندے اور فرمیندے تو ہی میں غفور و رحیم ہاں میں خدا تیرے اتنی محبت کریں نا تو ہی قدم جو تیسے میں خدا ہو کے تیرے 70 قدم لگا پہلے رب نے محبت کر رسول اللہ نے محبت کر
جڑے محبت تھی ویسی آ جڑا بھی رسول اللہ دا نا چیسی کوئی فقیر کوئی طالب جڑے قرآن دا نا چیسی مدرسے دا نا تیسی تیرا دل باغ باغ تھی ویسی تیرا ہاں ٹھر ویسی کیونکہ تو اللہ نے محبت کرنے رسول اللہ نے محبت کرنے جڑا انسان کو خوف تھی وے یاد رکھ اور درس دا نا چاچا قرآن دا نا چاچا حدیث دا نا چاچا یاد رکھ اگر کوئی چاہے تے کو خوف تھی وے تے کو تکلیف تھی وے سمجھ گئے اے تکلیف تے کو ایندے کو نہیں بلکہ اللہ دے نا کو لے تے رسول اللہ دے نا کو اپنے قلوب و ذہن کو ابھار اور اللہ دے حبیب دا جتھا ذکر ہوئے اٹھا مدد کر ان دنیا اس پر فتن زمانے دے اندر نا کوئی جھاوا نہیں رہ گئی او گھٹ جھاوا رہ گئی صوفیاں دیاں یا تے کو دین مسجد دی لبسیا یا رسول اللہ دے گھروں لبسیا آج بھی تیرے معاشرے اندر جنازہ پڑھاؤ واسطے نمازہ پڑھاؤ واسطے عیدین پڑھاؤ واسطے دینی احکامات احکام خداوندی ہو یا احکام مصطفی ہو ان کو سمجھن واسطے اور معاشرے دے اندر زندگی گزارن واسطے اگر تیرے یہ دنیا دے اندر تیرے ملک جو ادارے نہ ہون تیرے ملک دے اندر جنازہ پڑھانے والا بندہ نظر نہ آئے سوچ کر کہ جیرے تیرے منہ میں مسلمان دے تیرے معاشرے جنازہ پڑھانے والا نظر نہ آوے تو سوچ کر سا کس مقام پہ کھڑے ہو کہ جیرے مدرسے جیرے علاقے دے وچ مدرسے ہوندے نا تے قرآن پڑھایا ویندا ہے اور شکر ادا کریں کہ رب سارے تے راضی ہے کہ رب دا حبیب دا گھر سارے گھر نال متصل ہے اللہ تعالیٰ کو دعا مانگنا کہ خداوند کریم ایک چیزاں سنن توفیق عطا فرماوے خدا تعالیٰ اللہ دی ذات توکل دی توفیق عطا کرے کہ مالک بے شک اور یاد رکھے آدم دینا کیویں ہے دینا ایویں ہے میں تو دسے نا محبت کیویں تھی دی ہے چاہت کیویں تھی دی ہے تو اپنی مرضی کو کرے سے نہیں رب جے تے راضی تھی وہ مثال ہے فرشتہ دا کم کیویں ہوندا ہے فرشتے ہی زمین دے اوتے آ کے دل وچ پینن فرشتے ہی آ کے تے مدد کروینن زمین تے مامور رب دے طرف فرشتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمین دے اوتے فرشتے ہوندن آسمان تے فرشتے ہوندن اللہ تعالیٰ جس بندے نے محبت کرے چاہ وہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرے تو زمین و آسمان محبت کرے ہاں لیکن نظام قدرت کیا ہے اللہ تعالیٰ جبرائیل کو فرمائے حضور فرمائے جبرائیل یا اللہ فرمائے جبرائیل اے جرا فلاں مسجد فلاں بندہ راندے انہاں میں داڑی محبت کرے نا تو محبت کر جا جبرائیل محبت کرے دے جا اور اللہ تعالیٰ فرمائے حضور فرمائے اللہ تعالیٰ فرمائے جبرائیل ہن زمین و آسمان دے اوتے جتنے فرشتے ہیں میرے سارے کو ندا کر چھوڑ کہ میں بندے نال محبت کرے نا اور سارے دے نال محبت کریں وہ تو سارے محبت کریں بات حضور فرمائے اللہ تعالیٰ فرمائے جبرائیل ہن زمین دے اوتے لگا ون اے جڑا میرا یار سنگی میرا دوست ہے نا ایدی محبت لوگاں دے دل وچ پا چھوڑ تو کیا دیں انہیں کام تھی زمین و آسمان کے جو فرشتے ہیں تیرے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے فرشتے ہیں اس کو تو کچھ نہیں سمجھتا تیرے ہی کی سوچن دے ہوتے ثواب لکھتن اور ہی کی گندی گال کرن دے ہوتے بھی تے کو گناہ لکھتن جس ٹائم تو یہاں اپنے این موڑے تے بیٹھے فرشتہ کو سناڑ ویسے نا تو ہر قدم ہر دم بدم تو صرف اللہ دا ذکر کرے سے اور مدرسے دا ذکر کرے سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین و شریعت ان دے تقاضے حتیٰ کہ یاد رکھیں مت تو آنکھیں کہ معرفت الہی کو پاؤں واسطے ذریعے چاہیے اور سب سے بڑا ذریعہ کون ہے آقا کریم کی ذات سب تو بڑا ذریعہ اللہ دی معرفت دا ذریعہ سب سے بڑا ذریعہ حضور کی ذات ہے اور یاد رکھ حضور دی ذات کیسے ہے حضور دی ذات ہی شریعت ہے حضور دی ذات ہی طریقت ہے طریقت تصوف تصرف سیرت سنت اسوہ حسنہ یہ تمام متصل میرے محمد عربی دی ذات نال ہی اور یاد رکھ جس ٹائم تو اللہ تیرے رسول نال محبت کرے سے تو شریعت نال محبت کرے سے وقت طریقت نال محبت کرے سے وقت سنت نال محبت کرے سے وقت سیرت نال محبت کرے سے وقت اسوہ حسنہ نال محبت کرے سے وقت تو حضور دے ہر پہلو میں محبت کرے سے حضور دی ہر زندگی میں محبت کرے سے ہر طریق میں محبت کرے سے حضور دی آل میں محبت کرے سے حضور دے اصحاب میں محبت کرے سے تابعی تبع تابعین میں محبت کرے سے ائمہ محدثین میں محبت کرے سے مفسرین میں محبت کرے سے مصنفین میں محبت کرے سے شیخ القرآن میں محبت کرے سے شیخ الحدیث و تفسیر میں محبت کرے سے عالم دین میں محبت کرے سے طالب علم میں محبت کرے سے دنیا دا کوئی اسٹینڈ بندہ ہے وہ صوفی دل تو محبت کرے سے بسی گال دوتے شیر تے میں گال مکیدہ پیا مدرسہ اور تیرے گھر فرق کیڑا ہے مدرسے پڑھانا لابال قرآن اور حدیث اندے فرق اور تیرے گھر دے وچرا مڑا جیرا مدرسے نہ ٹچ ہو گئے یا تو ہی نہ ہونے فرق یہ ہے کہ مدرسے کا مقام کیا ہے مدرسے کیتا کیا نظر آتا ہے تو شیر آتا ہے یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساکی
یہ مدرسہ ہے جتھا رسول اللہ کا دین سکھایا ویندا ہے باہر دنیا دے پرفتن زمانے خواہش ربانی اس تنگی روشنی دے وچ نہیں بلکہ اگر آج دین قائم ہے تو اس اداروں کی وجہ سے قائم ہے اس مدرسے کی وجہ سے قائم ہے یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساکی یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. آخر دعوانا